بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے۔ اس کے آپ کو دو فائدے، ایک آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے اور دوسرا آپ کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج 29 ربیع الثانی آخری دولت والی جمعرات کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، پھر 1 سال بعد موقع ملے گا۔ یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 ربیع الثانی آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، تمام پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال دولت مند بن جائے گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج ربیع الثانی کی آخری جمعرات کا دن ہے۔ سارا سال جمعرات تو بہت سی آئیں گی، لیکن ربیع الثانی کی آخری جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہے۔ آج کے اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کیجیے گا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج وہ ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ آج جمعرات کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ اس لیے آج ربیع الثانی کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن اس کی قدر کریں اور اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دن آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ربیع الثانی کی 29 تاریخ آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں، نصیبوں پر لگے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب اسے اپنے قرب عطا کرتا ہے، اللہ اسے کامیابی عطا کرتا ہے، اس کے لیے تمام راستے کھول دیتا ہے اور اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں نظر بد، حسد، جادو جنات کے ذریعے تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے یہ تمام نظر بد، حسد، جادو جنات کا خاتمہ کر دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ جو بندہ بھی آج اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رب کریم پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں، نہ پریشانیاں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ربیع الثانی کی 29 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلے تو میں ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج ربیع الثانی کی 29 تاریخ جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔
یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج کے دن کو اگر آپ نے لاپرواہی سے دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پوری ہوئی ہیں، پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا کر دیں گے۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج ہمیں قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزار دینا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ربیع الثانی کی 29 تاریخ جمعرات کا دن ہے، یہ ربیع الثانی کا اختتام چل رہا ہے، یہ آخری لمحات ہیں، بس آپ نے ان لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کرے کہ آپ نے آج کے دن ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آج کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے ہیں، آپ کا تعلق جس ملک سے بھی ہے، ربیع الثانی کی 29 تاریخ جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ دکان پر ہے، دکان پر پڑھ لے، دفتر میں ہے، دفتر میں پڑھ لے، کاروبار پر ہے، سفر پہ ہے، چلتے پھرتے پڑھ لے، لیکن ربیع الثانی کی 29 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال کی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اب عمل کیا ہے کہ آج ربیع الثانی کی 29 تاریخ جمعرات کا دن ہے، اور آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ افضل اور محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کا خواہشمند ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجات ہے، آج آپ کی ساری ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائیں گے۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہے، ایک وقت کا کھاتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے باوجود ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج یا لطیفوں کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ یا لطیفوں پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے یا لطیفوں پڑھتے ہی سونا ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفوں 1 بار ہو گیا، یا لطیفوں 2 بار ہو گیا، یا لطیفوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیفوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے 121 بار پڑھنا ہے۔ یا لطیفوں کو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں۔ یا لطیفوں کو پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جائے گی۔ یا لطیفوں پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، گھر میں بے سکونی اور بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں وہ سب باہر نکل جائیں گی۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہے، یا لطیفوں پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر 121 بار یا لطیفوں کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جس سے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے آپ نے گھروں کی دیوار پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر بھی دیکھا ہوا لکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیت جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لگ جاتی ہے وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کو دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں۔ جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان کے ساتھ ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو زبان سے ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو اللہ کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 33,000 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 33 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، تو صرف 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 33 کی 33 حاجات، 33 کے 33 مقاصد میں کامیابی یقینی میں بدل جائے گی۔ دوسرے نمبر پر 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بھی ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، جس کے اندر اللہ کا شکر ہے، اور آپ نے آج اس قرآنی آیت کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، تو نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس سے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے اور قرآن کریم کی بھی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، اس کو پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہوتا ہے، وہ بھی اس کو پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے، آج یہ وظیفہ ہر گھر میں لازمی پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ اس سے کامیابیوں سے نوازتا ہے، راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ وسلام۔